أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم سے۔ نصیحت کرتا ہے وہ تم کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور پورا کرو تم اللہ کے عہد کو جب تم آپس میں عہد کرو، اور مت توڑو قسموں کو ان کو پختہ کرنے کے بعد، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنا لیا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور مت ہو جانا تم اس عورت کی طرح جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ کہ تم ٹھہراؤ اپنی قسموں کو، آڑ آپس میں کہ ہو جائے ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ چڑھ کر۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے اس کے ذریعے، اور ضرور بالضرور وہ بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور مت بناؤ تم اپنے قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ، پھر تمہارے قدم پھسل جائیں مضبوطی کے بعد، اور تم چکھو برائی کی سزا، اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور مت لو تم اللہ کے عہد کے بدلے حقیر قیمت۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو تمہارے پاس جو ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور بالضرور ہم جزا دیں گے صبر کرنے والوں کو۔
ان کے بہترین عمل کا اجر جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں، تو ضرور بالضرور ہم اس کو زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ضرور بالضرور ہم جزا دیں گے ان کو بہترین کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو پناہ مانگی اللہ سے شیطان مردود کی۔ بے شک شیطان، اس کو کوئی زور نہیں ہے ایمان والوں پر اور ان پر جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں کوئی آیت دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ افترا کرنے والے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نازل کیا ہے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت قدم رکھیں ایمان والوں کو، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ محمد کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ افترا تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد، ہاں مگر جس پر زبردستی کی گئی ہو، حال یہ کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، اور جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا ہے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں،
اور یہ ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ سورہ نحل ہے، پارہ نمبر 14۔ آج ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 109 تک پڑھی ہے۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، قیامت کا اور حشر کا منظر بیان کیا گیا تھا۔ کہ میدان حشر میں اللہ تمام امتوں کو جمع کرے گا اور ہر امت میں سے اس کے نبی کو اٹھا کر امت کے متعلق پوچھے گا۔ اب یہاں آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ گویا اس ایک آیت میں اسلام کے تمام احکامات کا خلاصہ آ گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت سورہ نحل میں یہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں، دوسرے خطبے کے اخیر میں خاص طور سے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی ہم سنتے ہیں کہ جمعہ کا دوسرا خطبہ اور عیدین کا دوسرے خطبے کے اخیر میں یہی آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اس آیت شریفہ میں اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا۔ 3 چیزوں کا حکم دیا، عدل کا حکم دیا۔ عدل کے معنی انصاف کے اور برابری کے آتے ہیں۔ نمبر 2، احسان کا حکم دیا، اور نمبر 3، اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ اور 3 چیزوں سے منع کیا، بے حیائی کے کاموں سے منع کیا،
زنا، بدکاری، بدفعلی، جتنے حرام چیزیں ہیں جو علانیہ کی جاتی ہیں ان بے حیائیوں سے منع کیا، اور ہر قسم کے گناہ سے منع کیا، اور ظلم سے منع کیا، اور پھر فرمایا اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی عمل کرو۔ یہ آیت شریفہ اگرچہ پڑھنے میں، سننے میں تمہیں اتنے عظیم محسوس نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھو اسی ایک آیت کو سن کر عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے نے اسلام قبول کیا، اور کوئی چیز نہیں سمجھائی گئی ان کو، بس اسی ایک آیت کو سن کر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس سلسلے میں ابو یعلا نے روایت بیان کی ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کے سردار اقسم بن سیفی تھے۔ جب اسلام کا چرچا ہوا اور حضور کی نبوت کا چرچا ہوا، اس قبیلے کو اطلاع ملی کہ ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو اقسم بن سیفی نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور قبیلے والوں سے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جا کر ان سے ملاقات کروں اور ان سے ان کے دین اور تعلیم کی تحقیق کروں، اور اگر وہ اچھا ہوا تو ہم قبول کر لیں گے۔ قبیلے والوں نے کہا سردار آپ جو ہے ہمارے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے آپ دو ہوشیار آدمیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجیے۔ وہ دو عقل مند آدمی ان کی خدمت میں پہنچ کر ان سے تحقیق کریں کہ آخر وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ بہرحال قبیلے کے دو عقل مند شخص کو اقسم بن سیفی سردار قبیلہ نے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ وہ دو عقل مند حضور کی خدمت میں پہنچے اور حضور سے عرض کیا ہم اپنے قبیلے کے سردار اقسم بن سیفی کی جانب سے آئے ہیں، اور ہمارے سردار نے آپ سے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے من انتا، آپ کون ہیں؟
آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ ان کا بہت اچھا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے ما انتا، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ان کا بہت اچھا۔ کہنے لگے آپ پر اللہ کی جانب سے جو کلام نازل ہوتا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کے سنائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت شریفہ پڑھ کے سنائی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت شریفہ کو انہوں نے سنا تو چونک گئے، کہنے لگے واہ، اس کو اور ایک مرتبہ پڑھیے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ عرب بہت ذہین تھے، ایک دو مرتبہ سن لیتے نا تو موت تک نہیں بھولتے تھے، اور ہم زندگی بھر سنے تو بھی بھول جاتے ہیں۔ جی ہماری میموری، عربوں کی میموری بہت اسٹرانگ تھی، حافظہ ان کا بڑا قوی تھا۔ ان کا جی ایک مرتبہ اور پڑھیے تاکہ ہم یاد کر لیں۔ اللہ کے رسول نے اور ایک مرتبہ پڑھا تو یہ آیت ان کو یاد ہو گئی۔ بہرحال یہ لوگ یہاں سے اپنے قبیلے میں واپس ہوئے، وہاں سارے انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رپورٹ پیش کی، سردار اقسم بن سیفی اور پورا قبیلہ جمع ہے۔ ان دونوں نے کہا ہم ان کی خدمت میں پہنچے اور ہم نے دو سوال کیے۔ پہلا سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ ہمارا مقصد تھا ان کا خاندان، قبیلہ معلوم کرنا۔ تو انہوں نے مختصر جواب دیا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ ہم نے دوسرے لوگوں سے تحقیق کی، کون سے خاندان کے، کون سے برادری کے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندان سے ہیں۔ پھر ہم نے دوسرا سوال کیا ما انتا، کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا عہدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا انا محمد رسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ہم نے ان سے کہا اچھا آپ پر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کے سنائیے۔ تو انہوں نے یہ آیت شریفہ پڑھ کر سنائی۔
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ عرب تھے، عربی ان کی مادری زبان تھے، ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہماری طرح سے۔ جب یہ آیت سنی سردار نے تو حیرت میں رہ گیا، اور اس نے ججمنٹ دیا کہ وہ تو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور برے اخلاق سے منع کرتے ہیں۔ پھر کہا قبیلے والوں، اس دین کو قبول کرنے میں جلدی کرو، اور ایک جملہ کہا۔ عرب کی باتیں جو ہے، بعض جملے تاریخ میں امر رہ گئے ہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا قوم کے لوگوں، تم سر بنو دم نہ بنو۔ کیا مطلب؟ بھئی جانور کا سر آگے رہتا نا اور دم پیچھے رہتی۔ مطلب یہ تھا تم اسلام قبول کرنے میں جلدی کرو تو پہلی صف میں رہو گے، اگر تاخیر کرو گے تو پچھلی صف میں رہو گے۔ پھر کیا تھا؟ پورا کے پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا۔ قرآن کی ایک ایک آیت میں وہ قوت ہے۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر پہاڑوں میں شعور ہوتا اور ان پر ہم قرآن نازل کرتے تو پہاڑ اس کی وجہ سے دب جاتا اور پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پورا قبیلہ اس ایک آیت کو سن کر ایمان لایا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث، ایک صحابی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان بن عفان الگ ہیں جو خلیفہ ہوئے، لیکن ایک دوسرے ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے شرما شرمی میں مسلمان ہو گیا، مگر میرے دل کے اندر اسلام ابھی راسخ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اور حضور نے مجھ سے فرمایا عثمان، اللہ کا قاصد ابھی میرے پاس آیا ہے اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عثمان بن مظعون کہتے ہیں بس جی اس واقعے کو دیکھ کر اور یہ آیت شریفہ کو سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط ہو گیا، اور حضور کی محبت میرے دل میں
گھر کر گئی. اسی طرح سے اور ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب مکے کے سردار ولید ابن مغیرہ کو سنائی تو عجیب کیفیت اس کی ہوئی. اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ حضور کی جو دعوت توحید و ایمان تھی نا، مکے والوں کے عقیدے کے بالکل برعکس تھی. مکے کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور حضور کی دعوت تھی ایک اللہ کی عبادت کی. مکے والوں نے بہت کوشش کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین توحید سے ہٹ جائیں. چنانچہ لالچ بھی دی اور ڈرایا دھمکایا، پھر بھی اللہ کے نبی برابر اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے. آخر مکے کے قریش نے اپنے میں سب سے عقل مند، سب سے عمر رسیدہ شخص کو یہ کہہ کر حضور کے پاس بھیجا کہ یہ کس سے بھی نہیں مان رہے ہیں، تم جا کر سمجھاؤ. ولید ابن مغیرہ حضور کے پاس آیا. یہ اس وقت مکے میں سب سے زیادہ عمر والا تھا، سب سے زیادہ عقل مند تھا، مالدار بھی تھا، اولاد والا بھی تھا. بہرحال مکے والے اس کی بزرگی کو تسلیم کرتے تھے. ولید ابن مغیرہ حضور کے پاس حاضر ہوا اور اس نے حضور کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے فرمایا، چچا پہلے اس کو سن لو جو مجھ پر نازل ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہی آیت شریفہ تلاوت کی. عرب جانتے تھے کلام کو، اس کی رفعت و بلندی کو. تو حضور نے جب یہ آیت شریفہ تلاوت کی تو اس کے جو جذبات تھے وہ جذبات بالکل ٹھنڈے پڑ گئے. اور جب حضور کے پاس سے اٹھ کر قوم کے لوگوں کے پاس پہنچا تو قوم نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے قوم سے کہا کہ محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کیوں؟ کہ وہ جو کلام پیش کرتے ہیں اس کی شان یہ ہے، واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وان اصلہ لمورق وَأَعْلَاهُ لَمُسْمَرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ. اس بڈھے نے کہا، اللہ کی قسم، قرآن کریم میں ایک خاص حلاوت ہے، لذت ہے، اور اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے اور نور ہے. اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پہ پھل لگنے والے ہیں. پھر اخیر میں کہا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے. بہرحال یہ قرآن کریم کا اعجاز یعنی معجزہ ہے کہ کٹر دشمن بھی جب قرآن کو سنتے تھے اعتراف کرتے تھے. یہ اور بات ہے ان کے مفاد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے لیکن تسلیم کرتے تھے.
آج بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے معلوم؟ قرآن کریم ہے۔ ایک ادنا مسلمان پورے دنیا کو چیلنج دے سکتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس قرآن کے ایک چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی کلام بنا کر۔ مسلمانوں کی طاقت نہ مال ہے، نہ افراد ہیں، نہ حکومت ہے۔ اس سے کون ڈر رہا جی؟ ہاں جی، کوئی بھی نہیں ڈر رہا۔ اگر تم 200 کروڑ ہیں تو باقی 500 کروڑ ہیں۔ اگر تمہارے پاس 50 ملک ہیں، دنیا والوں کے پاس 150 سے زیادہ ملک ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت قرآن کریم ہے۔ ایک معمولی مسلمان بھی پوری دنیا کو چیلنج دے سکتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اگر مجال ہے تو اس قرآن کے جیسا کوئی کلام بنا کر۔ نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ لیکن عجیب بات ہے، مسلمان اسی قرآن سے ناشنا ہے، جو اس کی قوت ہے نا اس سے ناواقف ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی عظمت کا احساس نصیب فرمائے۔ ہاں جی، اب قرآن کا درس ہوتا ہے۔ ہماری قوم کو اس قرآن کی بھی کوئی عظمت نہیں ہے جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج، سربلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اس کی قدر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جو اس کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ اس قوم کو ذلیل کرتا ہے۔ شاید ہماری ذلت کا سب سے بڑا سبب ترک قرآن ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، بہرحال اس ایک آیت کی وجہ سے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن کی طاقت کو دیکھیے۔ اچھا، تم بولیں گے اتنی فضیلت بیان کرے، آخر ہے کیا اس آیت میں؟ آخر ہے کیا؟ اب اس کی تفسیر سنو۔ اب تک تو ہم نے فضیلت بیان کی، اب اس کی تفسیر سنو۔ اللہ نے اس آیت شریفہ میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا۔ اگر یہ 6 چیزوں پہ کوئی عمل کر لے، سمجھ لو کامل اسلام پر اس نے عمل کیا۔ اب یہ 6 چیزوں کی تفصیلات، کہ شروع میں 3 چیزوں کا اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہے عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم۔ اب نمبر 1، عدل۔ عدل کے کیا معنی ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ عدل کے معنی آتے ہیں برابری کے۔ اور انصاف کے، کیونکہ انصاف میں بھی برابری ہوتی ہے۔ اگر انصاف میں ذاتی واد آ جائے نا تو وہ ظلم بن جاتا ہے۔ ہاں جی، اور اب یہی ہو رہا ہے کہ انصاف میں ذاتی واد آ گیا، منہ دیکھ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ انصاف ہی نہیں رہا۔ انصاف کی ضد ہے ظلم۔
جہاں انصاف نہ ہو وہاں ظلم ہے، اور ظلم کا خاتمہ انصاف ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا۔ اب انصاف کا مفہوم کیا ہے؟ یاد رکھو، انصاف کی 5 قسمیں، انصاف کی 5 قسمیں۔ نمبر 1، انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان انصاف کرے، اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، یعنی اللہ کے حق کو اس کی رضا جوئی کو اپنے نفسانی خواہشات پر ترجیح دے اور اس کے احکام کی تعمیل کرے، کیونکہ اللہ کا حق بندوں پہ یہی ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کرے، یہی عدل ہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچے۔ نمبر 2، دوسرا عدل انسان کا اپنے نفس کے ساتھ، یعنی انسان کا اپنے آپ سے انصاف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائے۔ اسی لیے دیکھو، انسان جان بوجھ کر زہر پی لے، یہ ظلم ہے اس کے اپنے ساتھ۔ جان بوجھ کر خودکشی کر لے، یہ ظلم ہے اس کے نفس اور اس کے جان کے ساتھ۔ تو انسان کا عدل اس کے نفس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے۔ اب نقصان دنیاوی ہو یا آخرت کا نقصان۔ دنیاوی نقصان کیا ہے؟ حرام چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان کا نقصان ہے۔ جیسے شراب ہے، اللہ نے حرام کی ہے، اس سے نقصان انسانی کو ہوگا۔ اسی طرح نشے والی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، اب جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے زنا ہے، بدکاری ہے، کہ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا، ایک دن انسان کھوکھلا ہوگا اور وہ ہلاک ہوگا۔ اسی طرح سے گناہوں سے بچے، ورنہ آخرت کا نقصان ہے۔ آخرت میں جہنم کا شدید ترین عذاب۔ اسی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے، یہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی نعمت پر قناعت کرے، حرص کے مقابلے میں قناعت ہے۔ انسان جو پریشان ہوتا ہے نا، اس کی وجہ حرص ہے، ہاں جی؟ اس کا گزارا اگر 100 روپے پہ روز ہو سکتا ہے، اب یہ کوشش کرتا ہے میں روز 1000 روپے کماؤں۔ حلال ذریعہ نہیں ملتا تو حرام میں مبتلا ہوتا ہے، اور حرام میں مارا جاتا ہے۔ اب حرام ذریعہ چوری ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لینا ہے،
حکومت کے خزانے میں غبن کرنا ہے، رشوت ہے، سود ہے۔ انسان کیوں کرتا ہے یہ جلدی مالدار ہونے کے لیے، ہاں جی۔ حالانکہ مقدر میں جتنے رزق ہے نا اتنی ہی ملے گا، چاہے حلال ذریعے سے حاصل کرے یا حرام سے، اتنی ہی ملے گا۔ اسی طرح سے اپنے آپ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، ہاں جی۔ حیثیت نہیں ہے سو نہیں سو پورا دے ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا؟ قرآن نے کہا نبی ان کو جواب دو، قُلِ الْعَفْوَ، تمہارے ضرورت کے پورا ہونے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جورو بچوں کا منہ مار کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہی بات سمجھ میں؟ تو اپنے آپ کے ساتھ عدل یہ ہے، انسان اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اللہ بھی نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندے کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ نمبر 3، تیسری قسم عدل کی یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی اور مخلوق کے درمیان بھی انصاف کرے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا نقصان نہ کرے اور کسی کی خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، ایک انصاف وہ ہے دو فریق کے درمیان فیصلہ کرتے وقت انصاف کرے۔ جیسے عدالتیں ہیں، دو فریق جو ہے مقدمہ لے کر آئے ہیں، تو منصف کو چاہیے کہ دونوں کو برابر سمجھے، چاہے وہ کسی قوم کا ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اعدلوا، ہر حال میں انصاف کرو، چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ پڑے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ سمجھتے نا، جنگ میں جو پہنتے نا بچاؤ کے لیے، حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی۔ حضرت علی نے دیکھا ہے کہ یہودی کے پاس ہے، ان کی زرہ یہودی کے پاس۔ اس سے کہا رہے بھائی یہ تیرے کو کہاں ملی؟ انہوں نے بولا ملے، یہ میری ہے۔ اب حضرت علی نے اسلامی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا، حالانکہ حضرت علی امیر المومنین ہیں، اسلامی بادشاہ کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ اس وقت جو قاضی تھے انہوں نے یہودی کے خلاف سمن جاری کیا، عدالت میں پیشی، یہودی بھی حاضر ہوا، حضرت علی بھی حاضر ہو گئے۔ عدالت نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے۔ اب اسلام کا قانون کیا ہے
کہ جو دعویٰ کرے وہ ثبوت اور گواہ پیش کرے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو مدعی ہے نا اس کے ذمے ہے گواہ اور ثبوت پیش کرنا، اور اگر نہ پیش کر سکے تو پھر دوسری پارٹی والے سے کہا جائے گا کہ قسم کھا یہ چیز تیری ہے. اگر وہ قسم کھا لیا تو اس کو وہ چیز دے دی جائے گی. تو اسلامی عدالت نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، اس پر گواہ کون ہے آپ کے؟ گواہ پیش کیجئے. حضرت علی نے فرمایا اس کے گواہ حسن ہیں، امام حسن. عدالت نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، دوسرے گواہ پیش کرو. حضرت علی نے اپنے غلام کو پیش کیا، یہ غلام گواہ ہے. عدالت نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے، اور کوئی گواہ پیش کرو. حضرت علی نے کہا اور کوئی گواہ نہیں. عدالت نے اس یہودی سے کہا تو قسم کھا یہ تیری ہے. اس نے جھٹ قسم کھایا، اللہ کی قسم یہ میری ہے. عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. حضرت علی دیکھتے رہ گئے. حضرت علی نے کہا تعجب ہے کہ حسن کی گواہی تم نے معتبر نہیں مانی، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. عدالت نے کہا جی حضرت اپن جنت میں نہیں ہے، زمین پہ ہیں. سبحان اللہ. اپن جنت میں نہیں ہے، اپن زمین پہ ہے. یہ ہے اسلام کا انصاف. بہرحال حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو گیا. حضرت علی جب عدالت سے باہر نکلے اور جانے لگے، یہودی نے آواز دی، کہا علی ذرا ٹھہر جاؤ. علی رک گئے اور کہا اور کیا ہے رے بھائی، تیرے حق میں تو فیصلہ ہو گیا، اور کیا ہے؟ یہودی بولا سچی بات یہ ہے یہ زراعت تمہاری ہے. حضرت علی نے کہا یہ بات تو نے عدالت میں کیوں نہیں کہی؟ اس نے کہا میں اسلام کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا، اور آپ گواہ رہی ہے. اسی اسلام کے سچے انصاف کی وجہ سے میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ دیکھو، یہ ہے انصاف. تو انصاف میں مفاد نہ آئے. انصاف میں جب مفاد اور ذاتی واد آتا ہے نا تو وہاں انصاف نہیں، وہاں ظلم ہوتا ہے، ظلم. اور ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں. بہرحال حالات نتیجے تمہارے سامنے. اور جی، اور اس پر غور کرنے والے غور کر رہے ہیں کہ آخر یہ چینج کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے. تو اعتراف بھی کر رہے ہیں
یہ ظلم کا ریئیکشن ہے یہ. ہاں جی. تو یہ اللہ کا قانون ہے یہ کہ حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ظلم جب بڑھ جاتا ہے نا تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ظالموں کے لیے اللہ کے یہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. بہرحال ظلم چاہے کافر کرے چاہے مسلمان کرے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. جس نے بھی ظلم کیا اللہ نے اسے سزا ضرور دی، فوری نہ صحیح، خدا کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں. اسی طرح سے ایک عدل یہ بھی ہے کہ افراط و تفرید کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرے. کیا مطلب؟ نمازاں پڑھ رہا تو اتنے پڑھ رہا، رات بھر نمازاں پڑھ رہا، نہیں، بلکہ تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے. اللہ کے رسول نے یہ نصیحت فرمائی تھی صحابی سے. تو عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکاؤ مت، جتنا حکم دیا ہے نا اللہ نے اتنا ہی پڑھو. ہاں جی. آپ پڑھے تو اتنا پڑھتے پورے تنگ آ جاتے لوگ ہیں، اور چھوڑ دیے تو پھر کبھی مسجد میں نظر ہی نہیں آتے. درمیانہ روی اختیار کرو، افراد بھی نہیں تفرید بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو گھٹا کر 5 کر دی. ہاں جی. کیونکہ 50 نمازوں کا حکم ہوتا تو پھر جو ہے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. بیلنس رکھو، کوئی بھی عمل کرو نا تو زیادہ اوور مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل. حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں عدل میں عقیدے کا اعتدال بھی ہے، عمل کا اعتدال بھی ہے، اور اخلاق کا اعتدال بھی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا والاحسان، اور اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا. احسان بولے تو کیا؟ احسان کے معنی ہے اچھا کرنا. اب یہ احسان کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے اپنے اخلاق اور اپنی ذات میں اچھائی کرنا، اور دوسرے یہ ہے دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا. اسی طرح سے احسان کا لفظ حقوق اللہ میں اگر آئے تو اس کے معنی ہوں گے حسن عمل، اور احسان کا لفظ حقوق العباد میں آئے اس کے معنی ہوں گے حسن اخلاق. اسی وجہ سے دیکھو عام طور سے احسان کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، اور اللہ نے بھی اس کا حکم دیا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تم دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو احسان کے معنی حقوق العباد میں آتے ہیں حسن سلوک کے.
اور حقوق اللہ میں احسان کے معنی آتے ہیں حسن عمل کے۔ جبریل امین نے سائل کی شکل میں آ کر حضور سے سوال کیے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا، اخبرنی یا محمد عن الاحسان۔ انہوں نے پوچھا آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ حضور نے جواب میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان سے مراد یا تو حسن سلوک ہے یا حسن عمل ہے، دونوں مارا مراد ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے احسان، عدل کا اور احسان کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، قریب والوں کو نہیں دے کے دوسروں کو بہت مدد کرتے، حالانکہ سگا بھائی غریب ہے، ہاں جی، اس کی مدد کرنا چھوڑ کے انہیں مسجدہ بناتا، ارے کون بنا ہے فلاں، ہاں جی، انہیں مدرسے بنا رہا۔ ہم یہ نہیں کہتے نکو بناؤ ثواب ہے، لیکن تمہارے بھائی کا تم پہ حق ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار، بھائی ہے، بہن ہے، ہاں جی، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اگر غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی مدد کرو، ہاں جی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں میں کوئی غریب بچیاں ہیں، شادی کے قابل ہو گئے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اجتماعی شادیاں جو کرتے نا، الحمدللہ بہت اچھا کام، لیکن اس میں فضول خرچیاں بھی بڑھ گئی ہیں آج کل۔ ہاں جی، ٹھیک ہے چندہ کر کے کر رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق کرو، ہاں جی۔ غریب بچیوں کی شادیاں، اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، تو سنت کے مطابق ذرا سادگی اختیار کرو، ہاں جی۔ رسومات رواجات اتنے چھوڑے، جتنے انفرادی ہوتے تھے اتنے اجتماعی ہو رہے، تو ذرا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دیکھو زکوٰۃ کے مستحق غریب رشتہ دار ہیں، اولین مستحق، بعد میں مدرسے ہیں، بعد میں اور غریباں ہیں، پہلے اپنے خاندان کے غریبوں کو دینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ قریب والوں میں جھگڑے بہت رہتے ہیں، جی، وہ بھاؤجوں کے جھگڑے، وہ دوسروں کے جھگڑے، یہ جھگڑے سے قریب والوں سے ہم جو ہے اتنا اٹیچ میں نہیں رہتے۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو دو۔ یہ تین چیزوں کا حکم دیا گیا، تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے۔ اب بے حیائی میں بے پردگی بھی ہے، ہاں جی، اللہ اس سے منع کر رہا ہے۔ یہ مکس کلچر، یہ فنکشن ہوتے نا، مرداں عورتاں ایسے بن جاتے ہیں کہ عورتیں سمجھتے ہیں پردے کا حکم شادیاں میں نہیں ہوں گا، ہاں جی۔ خبردار،
خیر ہمارے علاقے میں تو کچھ غنیمت ہے. ادھر آپ جائیں گے پشچم مہاراشٹر میں، ادھر حجاب پردہ بہت کم ہے. ہاں جی، بہت پہلے کی بات بتاتا ہوں میں. ایک شادی میں پونے کو گیا میں، پونا، وہاں بلائے میرے کو شادی میں، قریبی لوگ تھے، شادی میں گیا میں. تو شادی حال جو تھا نا، تو نکاح کے موقع پر میرے کو بولے مولانا بیان کرو کچھ. ہمارے کو پھوکٹ میں کوئی بھی نہیں کھلاتا، جی بیان کرنا پڑتا ہے. میں کہیں بھی جاتا ہوں چھپنے کی کوشش کر دو، کوئی دیکھنا نہیں، کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا. ارے مولانا ہے، لاؤ کرسی، چلو بیان. تو پونا گیا میں، بہت پہلے کی بات بول رہا ہوں. تو جب شادی کے مجلس میں، فنکشن ہال میں گیا تو دیکھا ایک سائیڈ میں پورے مرداں ہیں، دوسرے سائیڈ میں پورے عورتیں ہیں. غیروں کی نہیں بڑا میں، مسلمانہ کی. ہاں جی، بولا یہ منظر تو الگ ہی دکھ رہا ہے. بھائی درمیان میں کوئی پردہ رہنا نہیں رہنا، پردہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بنداس بیٹھے والے ہیں انہوں بھی. اب میرے کو بولے بیان کرو، اب کیا بوم مار کے بیان کرنا. بہرحال اللہ توفیق دیا، وہ حجاب اور پردے پہ میں ذرا بیان کرا، اور میں خواتین سے ریکویسٹ کرا کہ اللہ نے تمہیں ایمان جیسی دولت سے نوازا اور حیا جیسی عظیم نعمت سے تم کو نوازا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ غیروں کا طریقہ، جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتے. اب جب بیان کرانا، اللہ ان عورتوں کو سلامت رکھے. ایک ایک کر کے اٹھتے چلی گئی. الحمدللہ ایمان کی غیرت ہے جی. مسلمان کتا بھی گیا گزرا رہندے ہے، جب اس کے دل پہ ایمان کی چوٹ لگاؤ نا، برابر جو ہے بیدار ہوگا. وہ ایک شراب میں دھت مسلمان اگر کوئی اس کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی کرے تو وہ تو اس کا کلیجہ پھاڑ دے اس کا، حالانکہ خود شراب میں ہے. لیکن ایمان اور اللہ کے رسول کی محبت آج بھی مسلمانوں کے دل میں ایسی ہے، کتنا ہی گیا گزرا رہندے ہے، ایمان کے لیے اپنی جان دیں گا. وہ اپنے نبی کے آن پر اپنی جان قربان کرے گا. بہرحال وہ بیان سن کے عورتیں پورے اٹھ کے چلے گئے. بہت دعا دیا ان کو میں. ہاں جی، کیونکہ اسلام کی لاج جو رکھتے ہیں نا، وہ قابل احترام ہوتے ہیں وہ. ہاں جی، بہرحال ابھی ہمارے علاقے میں کچھ حیا کچھ پردہ باقی ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے، اور تم بھی اس کی حفاظت کی کوشش کرو. اپنی عورتوں کو آزادی کا راستہ مت بتاؤ کہ اپنی حیا بھی گم کر دے. خبردار. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے. اس وجہ سے دیکھو ہمارے لیے اللہ کے رسول کے طریقے بہترین نمونہ ہے عمل کرنے کے لیے. اب ہم میں فیشن آنے لگا ہے، نوجوانوں میں خاص طور سے. یہودیوں کا فیشن، عیسائیوں کا فیشن. ہاں جی، خبردار. اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی ناقدری نہ کرو. ایمان کی ناقدری کی سزا یہ ملتی ہے، اللہ اس سے ایمان چھین لیتا ہے. ہاں جی،
حال ہی میں وہ ایک شیعہ، کیا نام اس کا، رضوی ہے نا وہ شیعہ، اس نے اسلام پہ ہمیشہ اٹیک کرنا شروع کر دیا، وسیم رضوی، ہاں جی. اور اس نے یہاں تک کہ جرأت کی، اس نے کہا قرآن میں 24 آیتیں نکال دو. اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا کہ پورے شیعہ علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا اور پورے امت مسلمہ نے بائیکاٹ کیا. نتیجہ یہ نکلا باضابطہ وہ کافر بن گیا. ہاں جی. ایمان کی ناقدری کی سزا یہ ہے، اخیر میں اس کا انجام کفر کا ہو جاتا ہے. تو فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، وَالْمُنْكَرِ اور گناہوں سے، نامعقول باتوں سے، نامعقول حرکتوں سے اللہ منع فرماتا ہے. وَالْبَغْيِ اور سرکشی سے، ظلم کرنے سے اللہ منع کرتا ہے. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس کے بعد پھر فرمایا، اسی کا تکملہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم عہد کرو، ایگریمنٹ کرو اللہ کا نام لے کر، یعنی قسم کھا کر، تو اس کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسم کھا کر اس کو مت توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، قسم کھا کر تم نے اللہ کو ضامن بنا لیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے، سزا جزا ضرور دے گا. اس کے بعد سنو کچھ احادیث مبارکہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، میں جس چیز پر قسم کھا لوں اور اس کے خلاف پھر میں بہتر دیکھوں، انشاءاللہ ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا. اب جیسے بہت سارے لوگ مسجد میں اختلاف کرتے ہیں اور ذرا سا جھگڑا ہوا بولتے اللہ کی قسم اب یہ مسجد میں آتش نہیں. قسم توڑ دے اور مسجد میں آ. نیک کام کے بارے میں نہ کرنے کی قسم نہ کھانا چاہیے. اچھا قسم کھا کے توڑ دیے تو اس کا پنشمنٹ کیا ہے؟ کیا ہے جرمانہ؟ قسم کھا کے اگر کوئی توڑ دے تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم پیٹ بھر کے، اور اگر نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھنا. یہ ہے قسم توڑنے کا کفارہ. بہرحال وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، خبردار قسم کھا کر اس کو توڑو مت، اس بیوقوف عورت کی طرح جو دن بھر سوت کاٹتی تھی اور شام میں سب کو توڑ کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی.
یہ پاگل عورت تھی مدینے میں. سنو آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے. مکے کی ایک عورت تھی سعیدہ اسدیہ، پاگل تھی. یہ بال اور کھجور کی چھال کے ریشے جمع کرتی تھی، اس کو چرخے میں کاٹنے کے بعد شام میں ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی. اللہ نے فرمایا قسم کھانے کے بعد اس کو توڑو مت، جیسے وہ پاگل عورت کی طرح. اور ایک روایت مقاتل کی روایت ہے، ایک عورت تھی ربطہ بنت عمرو بن سعد بن کعب بن زید بن منات بن تمیم، بیوقوف یعنی سرکٹ عورت تھی وہ. اس کا لقب تھا جار. اس کے دماغ میں خرابی تھی. اس نے ایک ہاتھ بھر کا چرخہ بنایا تھا اور اون اور روئی اور بالوں کی کتائی کرتی تھی، داغا بناتی تھی، اور اپنے باندیوں کو بھی حکم دیتی تھی، باندیاں بھی کاٹتی تھی. سب مل کر دوپہر تک کاٹتی تھی، اور دوپہر کو سب کاٹا ہوا دھاگا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی. اس پر اللہ نے فرمایا قسم کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو اس پاگل عورت کی طرح. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. مت ہونا اس عورت کی طرح جس نے سوت کاٹنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے. تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. تم قسموں کو درمیان میں دھوکہ دینے کے لیے آڑ بناتے ہو. جیسے کوئی ادھار لیا نا، اب اس سے تقاضا کرو ارے کب دے رہا رے ادھار، اللہ کی قسم میں کل دیتا ہوں. اللہ کی قسم سے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے کم بخت. بچاؤ کے لیے اللہ نے فرمایا خبردار اللہ کی قسم کو دھوکے کے لیے مت کھاؤ. ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، تاکہ قسمیں کھا کر ایک دوسرے پر تم بلندی حاصل کرنا چاہو، بڑائی حاصل کرنا چاہو. خبردار انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تمہیں آزماتا ہے اس کے ذریعے کون قسموں کو پورا کرتا ہے. اور دیکھو بات بات پر قسمیں مت کھاؤ. ہمارے پاس تو رواج نہیں ہے، عربوں میں تھا. بات بات پہ واللہ باللہ تاللہ قسمیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمانا وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ایک مرتبہ حضرت عمر ایک آدمی سے بحث کر رہے ہیں. بحث کرتے کرتے بولے میرے باپ کی قسم. حضور نے سن کے فرمایا عمر عمر، اگر قسم کھانا ہے نا اللہ کی قسم کھاؤ، باپ کی قسم نہ کو کھاؤ. پہلے قسمیں کھاتے تھے، کھا گلے کی قسم، کھا تیری اماں کی قسم. یہ قسمیں کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھو. ہاں جی، حضور نے فرمایا بہت زیادہ ضرورت پڑے تب قسم کھاؤ، اور قسم اللہ کی کھاؤ. ہاں جی. تو فرمایا اللہ تمہیں قیامت کے دن بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی طریقے پر بنا دیتا. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا تمہارے عمل کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، خبردار اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پھر کہیں قدم پھسل نہ جائے اس کے ثابت ہونے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھو برائی کو، عذاب کو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اسلام سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو اللہ کے عہد کے بدلے میں حقیر قیمت۔ مراد یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، پیسے لے کے عدالت میں کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ کو دو۔ عدالت میں گواہ کو بلاتے ہیں نا کٹ گھرے میں کھڑے کر کے، جس مذہب کا ہے اس مذہب کی بڑی کتاب اس کو پیش کی جاتی ہے، ہاتھ رکھ اور بول سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ مسلمان گواہ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے لگاتا انہیں، آپ پیسے لے کے جھوٹی گواہی دے رہا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مت لو اللہ کے عہد کے بدلے میں۔ عہد سے مراد یہاں قسم ہے، حقیر قیمت۔ حقیر قیمت بولے تو دنیا میں کتنی بھی لیے نا، آخرت کے نعمت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کے پاس جو ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تم نیک عمل کرتے ہو اس کا ثواب اللہ کے یہاں جو ہے جمع ہوتا ہے، وہ اللہ تمہیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ اسی طرح سے اس میں رشوت کو حرام قرار دیا گیا ہے، کسی سے رشوت نہ لو۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت کسے کہتے ہیں؟ جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، اس کے چھوڑنے پر معاوضہ لینا، یا جس کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یہ ہے رشوت۔ اب سرکاری بندے کو تنخواہ ملتی اس کام کی، اس پر کوئی اور مزید اگر وہ لے یہ رشوت کہلائے گی۔ تو بہرحال بے معنی سے کتنا بھی جمع کر لو ایک دن فنا ہو جائے گا۔ ایمانداری سے کماؤ، اللہ اس میں برکت دے گا، سکون دے گا۔ حرام میں سکون نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرام کمانے والے بہت آرام سے دکھ رہے، نہ، وہ تو تمہیں پرسکون نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ وہ تم کیا جانو کیا کیا ٹینشن ہے ان کو، کیا کیا جو ہے پرابلم ہے، وہ تو وہی جانے، ان کا رب جانے۔ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو حلال میں سکون ہے، اگرچہ بینک بیلنس نہیں اس کے پاس، لیکن وہ بادشاہ ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، شام میں آتا ہے، خود بھی بال بچے بھی کھا کے
آرام سے سو رہا، مانو جیسے بادشاہ سو رہا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہاں جی. اور یہاں مالداروں کو فکر ہے پوٹلی بچانے کی، انکم ٹیکس کی، سیل ٹیکس کی، چوراں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر. جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اللہ کے پاس بولے تو تم جو نیک عمل کر کے بھیجتے ہو نا، اس کا ثواب وہ بہتر محفوظ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بضرور ہم جزا دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کے نیک عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، حدیث پاک سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں جب سب جمع ہوں گے، اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز دے گا، صابرین کھڑے ہو جاؤ. دنیا میں جو مصیبتوں پہ تکلیفوں پہ صبر کرتے تھے، اعلان ہوگا صابرین کھڑے ہو جاؤ. صابرین کھڑے ہوں گے، کہا جائے گا جاؤ جنت میں چل جاؤ. اب وہ خوشی خوشی جنت کی طرف بڑھیں گے. وہاں فرشتے روکیں گے، اے ادھر کدھر؟ تو کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے واہ رے واہ، ابھی تو حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا. یہ کہیں گے ہاں. فرشتے کہیں گے تم ہو کون؟ یہ کہیں گے ہم صابرین ہیں. فرشتے کہیں گے اچھا تو پھر جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اللہ صابرین کو بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے مسلمانوں صبر کرو. ہم سمجھتے صبر بولے تو بزدلی، نا نا نا. صبر اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کرو، نعمت ملے شکر ادا کرو، نہ ملے صبر کرو. ہاں جی. صبر سب سے بڑی دولت ہے، اور صبر کرنے والا سب سے بڑا مالدار ہے. کیونکہ مالداروں کو صبر نہیں ہے. لاؤ اور ہونا پیسہ اور لا، ان کو صبر نہیں ہوتا ہے. لکھ پتی سے کروڑ پتی بن گئے پھر بھی صبر نہیں ہو رہا ہے جی. ایک صاحب میرے کو دعوت کرے، اور صاحب بہت پریشان ہوں جی میں، آپ کچھ تو بھی کرو، کچھ تعویذ پانی. اب ہمارے کو تعویذ پانی کہیں کو منگتے ہیں پھگٹ کے. جی دوسرے عاملان تو چھریانے کے بیٹھے بسم اللہ یا اللہ اکبر، ہم فری کے ہیں. بہرحال میرے کو بلایا، بہت پریشان ہے مول صاحب. میں بولا کتنا پریشان ہے کہ بیچارہ. اب گھر کو لگا بڑی بلڈنگ اس کی، اب کیا صوفے اور کیا وہ گو تکیے اور کیا جو وہاں پہ اور دسترخوان اور کھانا، تمہارے کیا بولوں کروڑ پتی بھی نہیں کھاتا ہوں گا ایسا کھانا. پھر بڑا میں بہت پریشان ہوں مول صاحب. دل میں سوچا خدا ایسی پریشانی ہمارے کو بھی دے دے. پریشانی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا والوں کے پاس 1000 پتی ہے نا، انہیں لکھ پتی ہونے کو پریشان ہے. لکھ پتی پریشان ہے میں کروڑ پتی کب بنوں گا. آؤ جی، ہر ایک کی پریشانی. آپ بتاؤ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو. اللہ جو بھی دیا نا
سکی روٹی یہ اللہ نصیب فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں جی، بھوک کے وقت کھانا ملا، اللہ کا شکر ادا کرو. ورنہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ کھانا سامنے رہ کر بھی کھا نہیں سکتے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں. ڈاکٹر بولے دال بغیر نمک کے اور بغیر تیل کے کھانا تو زندہ رہتے، نہ تو مر جاتے. کل کروڑ پتی ہے، ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن کھا نہیں سکتا. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے بھوک کے وقت کھانا کھلایا، پیاس کے وقت پانی پلایا، اور جی سر چھپانے کے لیے اللہ نے مکان عطا فرمایا. تمہارے کو اور کیا ہونا؟ ہاں جی، انسان ضرورت کے لیے پریشان نہیں ہے، انسان خزانے کے لیے پریشان ہے. ایک جگہ میں تفسیر کرا، نام نہیں لیتا گاؤں کا، وہاں ایک صاحب سوال کرے، مل صاحب اللہ رزق کا وعدہ کرانا بلا ہو. انہوں نے بولا کئی دن سے میرے کاروبار نہیں ہو رہے. پھر اللہ کا وعدہ تو سچا ہے نا، پھر کیا ہوا؟ میں بولا ایک بات بتا، تیرے کو روز 2 روٹی 2 بوٹی مل رہی نہیں مل رہی؟ انہوں نے بولا الحمدللہ صبح شام کھانا تو اللہ کھلا رہا ہے. بولا بس اسی کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، تیرے کو تھپیاں دینے کا وعدہ تھوڑی کیا. اللہ کا وعدہ روزی کا ہے، اللہ 2 وقت کھلا رہا نا، یہی اللہ کا وعدہ ہے. ہم سوچتے ہیں نوٹاں کے تھپیاں دینا، اللہ نوٹاں کے تھپیاں کا وعدہ نہیں کرا، تیرے کو روزی کا وعدہ کرانا، تیرے کو بھوکا نہیں رکھتا. او جی، آدمی اتنا تو کما لیتا ہے کہ 2 ٹائم اسے کھانے کو مل جائے، یہی اللہ کا وعدہ ہے. ہاں جی، اب رہ گیا زیادہ، وہ مقدر کی بات ہے. جتنا مقدر میں ہے اتنا ملتا رہے گا. تو زیادتی کا معاملہ تقدیر پر ہے، اور رزق کا معاملہ اللہ کے وعدے پہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ سب کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہاں تمہارے کو زیادہ ہونا نا، پھر وہ مقدر پہ ڈیپینڈ ہے. تمہارے مقدر میں جتنا رہا نا، اللہ اتنا تم کو دیں گا. لوگ سمجھتے ہیں ہم دماغ سے ہوشیاری سے کمائے. ہوشیاری کس نے دیا؟ جتنی روزی ہے نا اس کے تقدیر میں اللہ اتنی ہوشیاری اس کو دیا. ہے جی، تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا وعدہ سب کے لیے ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ ایمان والا بھی ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. پاکیزہ زندگی بولے تو کیا؟ پاکیزہ زندگی سے مراد ہے قناعت، یعنی ہر حال میں انسان اللہ سے راضی رہے. اسی طرح سے حضرت سعید ابن جبیر تابعی ہیں، آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حیات طیبہ سے مراد ہے رزق حلال.
تو دنیا میں اللہ اسے سکون عطا فرمائے گا، حلال روزی عطا فرمائے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں اس کے نیک عمل کا اجر بہترین اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا ایک حدیث سن لو۔ ابو سعید خدری نے یہ روایت بیان کی اور اس کو بخاری اور مسلم نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی عرض کریں گے پروردگار ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ فرمائے گا ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ فرمائے گا آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشنودی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگا کرے۔ معلوم ہوا قرآن کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ باقی کسی کتاب کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہے، بسم اللہ سے شروع کرے۔ حدیث پڑھنا ہے، کوئی اور کتاب پڑھنا ہے تو بسم اللہ سے۔ قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو مشہور ہے، لیکن ایک حدیث میں اور الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، کہ اللہ میں پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے پھونک سے، اس کے دم کرنے سے اور اس کے وسوسے سے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ شیطان کو کوئی زور نہیں ہے ایمان والوں پر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا بس اس پہ نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا بس تو اس پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں اور جو اس کو شریک کرنے والے ہیں۔ دیکھو ہر بت کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن یا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو پرستش کرتے ہیں ان یدعون الا شیطان مرید لعنہ اللہ، شیطان ملعون کی پرستش کرتے ہیں۔ ہر بت کے پاس کوئی نہ کوئی شیطان یا جن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن اور شیطان انسان کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھو مسلمانوں کی بڑی تعداد قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں نا پھر ان میں پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔
ہاں رمضان میں سیزن آتا ہے اور جی نہیں پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے، لیکن عام دنوں میں 11 مہینے قرآن کریم کو وہی لوگ پڑھتے ہیں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور ان کی تعداد بہت کم ہوتی۔ تو شیطان پہلے تو قرآن پڑھنے نہیں دیتا، اگر پڑھنا شروع کرے رہے گھر سے فون آتا، اجی جلدی آؤ گھر میں بچہ گر گیا، اب نے قرآن بند کر کے بھاگ جاتا۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی پیدا کر دیتا ہے شیطان کہ قرآن نہ پڑھے۔ اچھا، اور اگر پڑھ بھی لے تو سمجھنے سے رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں جی، مسلمان سمجھتے ہیں خالی قرآن پڑھے تو کافی ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے حکم پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ۔ قرآن کریم میں بعض آیتیں اللہ نے منسوخ کر دی، تو دوسری آیتیں نازل فرما دی اس کی جگہ۔ کافروں نے اعتراض کیا، اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت جب لے آتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ جانتا ہے جو نازل کر رہا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، کافر کہتے ہیں اے نبی آپ تو اللہ پہ جھوٹ بات باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے نازل نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے نازل کیا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی جواب دو کافروں کو، اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں جبرائیل حضور کے قلب مبارک پر اللہ کی جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے۔ معلوم ہوا مسلمانوں، جب بھی تمہارے دل میں کوئی گھبراہٹ ہو جائے، جب بھی حالات تمہارے لیے پریشان کن بن جائے، تو اللہ کا حکم ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تمہارا دل مضبوط ہوگا۔ اسی وجہ سے مصیبت آئے تو یاسین شریف پڑھتے نا جی، ہاں جی، قرآن میں ایمان والوں کے لیے سکون ہے، قوت ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مکے میں ایک عیسائی غلام تھا، لوہار تھا، لوہاری کا کام کرتا تھا، اس کا نام تھا بلعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس جاتے تھے۔ جب مشرکین نے دیکھا رہے وہ لوہار کے پاس جاتے تو کہنے لگے ان کو وہ لوہار سکھاتا ہے اور ہمیں آ کے سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ اجی یہ تو لوہار کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا عربو تمہارے کو شرم آنا رہے، تمہارے کو شرم آنا، وہ لوہار کو تو ڈھنگ سے عربی بولنے نہیں آتی، اور کہاں یہ قرآن فصیح عربی زبان میں۔ اچھا تم لے آؤ ایسا قرآن بنا کر، نہیں لا سکے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں جو یہ کافر کہہ رہے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کافر کہہ رہے ہیں کہ محمد کو تو یہ فلاں آدمی سکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ منسوب کر رہے ہیں اجمی ہے۔ اجمی یعنی غیر عربی ہے،
اسے تو عربی بھی نہیں آتی بولنے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ فصیح عربی، کھلم کھلی صاف عربی زبان میں ہے. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جھوٹ بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. اچھا، جھوٹ کے بارے میں حضور نے اتنی نفرت فرمائی ہے. چنانچہ ایک حدیث سن لو. علامہ بغوی نے اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی ہے. عبداللہ ابن حراد نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، کبھی ایسا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. ایمان والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. جھوٹ وہی بولتا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا. اب بتاؤ، اپنے ایمان کا خود جائزہ لو. کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ نہیں بچتے تو بچنا شروع کرو. سچ بولو. کوئی تمہاری زبان کاٹنے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری گردن مارنے والا نہیں ہے. ہمیشہ سچ بولو. ہاں جی، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو سب سے زیادہ نفرت اللہ اس کے رسول کو اس شخص سے ہے جو جھوٹا ہے. ہم نے اگلی آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما. بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کی اولاد، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع فرما، بردار بنا. ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، عافیت، راحت، چین، سکون نصیب فرما. یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.